اور اصلاح کرنے کا پیغام دیا۔ ہم اس نبی کے چاہنے والے ہیں جس نے کسی کے دل کو چوٹ پہنچانے سے سخت منادی کی۔ ہم اس نبی کے چاہنے والے ہیں جس نے جو ہے مزاحیہ باتوں سے بالکل حرام قرار دے دیا۔ ہم اس نبی کے چاہنے والے ہیں پیارے مسلمانوں جس نے ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتا دیا۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نے ہمیں جو ہے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے بولنے کا کردار بتا دیا۔ میرے پیارے مسلمانوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان کے اندر تشریف لائے۔ ابھی آپ کی بستی کے حافظ صاحب نے کہا کہ کوئی چیز موجود نہ تھی، یہ در حقیقت ہے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا کا سب سے پہلا انسان بنا کر بھیجا، لیکن میرے آقا کے صدقے میں بنایا۔ آدم کا پتلا بنا، آدم کے پتلے کے بعد میں 39 سال تک جو ہے اس پر پانی برسایا گیا، غم کی بارش ہوئی۔ 1 سال تک جو ہے اس کے بعد میں رحمت کی بارش ہوئی۔ جب آٹا گوندا گیا، مٹی کو گوندا گیا، پتلا بنایا گیا، اس کے اندر روح ڈالی گئی اور روح بار بار آ جاتی ہے اور کہتی اے رب کائنات اس کے جسم کے اندر اندھیرا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یا اللہ رب العزت نے نور محمدی کو آدم کی پشت میں انور میں رکھا ہے، ان کے جسم میں روشنی آ گئی ہے۔ اس کے بعد میں اس کے جسم میں آدم کے جسم میں روح کو روکا گیا۔ تو پیارے مسلمانوں، آدم تو دنیا پر آئے پہلے، لیکن ظاہر من الاول والآخر والظاہر والباطن، میرے نبی اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ لیکن میرے پیارے مسلمانوں، کہنے والے نے کہا ہے جہاں تاریخ تھا ظاہر میں تو دنیا تھی، ظاہر میں چاند تھا، لیکن میرے نبی کا صدقہ تھا تو جہاں تاریخ تھا، ظلمت گدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا، گھر گھر میں اجالا تھا۔ میرے پیارے، اجالے سے مراد کیا ہے؟ اندھیری زندگی جی رہے تھے۔ اندھیری سے مراد کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک دھبا لگ جاتا ہے۔ کیا دھبا؟ کالا دھبا۔ وہ اس سے اگر توبہ کر لیتا ہے، یہ گناہ کا احساس کر لیتا ہے، گنہگار ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں، یہ رب جانتا ہے کون کتنا گنہگار ہے۔ میرے پیارے، رب کی بخشش کی شفاعت، رب کی بخشش کے طلبگار ہم بھی ہیں اور نبی کی شفاعت کے طلبگار آپ بھی ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، حدیث کے اندر آتا دھبا پڑ جاتا، توبہ کر لیا تو اس کا دھبا ہلکا ہو جاتا، یا احساس کر لیا دھبا ہلکا پڑ جاتا۔ لیکن جب انسان وہی گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دھبا پڑتا چلا جاتا ہے، حتی الامکان اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کے جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کی دل کی دنیا سیاہ کانی ہو جاتی ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، جب ہمارا دل کا معاملہ اندھیرے میں ہوگا تو ہماری زندگانی اندھیرے میں ہے، ہماری آخرت اندھیرے میں ہے، ہماری قبر اندھیرے میں ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، نبی کی آمد سے پہلے دنیا کے انسانوں کا عالم یہ تھا کہ دل اتنا کالا ہو چکا تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، انسان کا دل اتنا پتھر ہو چکا تھا، زناکاری کو عام کر دیا گیا تھا، پیارے مسلمانوں شراب خوری کو عام کر دیا گیا تھا، مزاحیہ باتوں کو عام کر دیا گیا تھا۔ تو پیارے مسلمانوں، نبی کے آتے ہی آتے پیارے مسلمانوں کفر کا کلیجہ چاک ہو گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، ذو تاج و شریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کفر کا کلیجہ چاک ہو گیا۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ دونوں جہاں میں اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ کیا بات، دونوں جہاں میں
دونوں جہاں میں اس کا بیڑا پار ہو گیا پار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا۔ تو پیارے مسلمانوں، یہ ساری چیزیں عام تھیں، ان کو روکا گیا، ان سے موڑا گیا، اس چیز سے ہمیں پابندی لگائی گئی۔ پیارے مسلمانوں، تو آج ہمارے اندر وہی چیزیں اگر پائی جائیں تو ہماری محبت کیا ہے؟ بھائی محبت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ دنیا دار کو کسی کو آپ فالو کرنے لگے تو اس کے ہر رنگ اور ہر ڈھنگ اور چلنا پھرنا ہر چیز پر آپ قربان ہوں گے، ہاں قربان ہوں گے۔ لیکن ہمیں نعرہ ہے نبی سے محبت ہے، نبی سے چاہت ہے، تو پیارے مسلمانوں ہم کچھ طریقوں کو بھی تو فالو کریں۔ بھائی محبت کرنے کا مطلب یہی ہے جو جس کے ہم دیوانے ہیں، جس کی شفاعت کے امیدگار ہیں، اس نے جو ہمیں بتایا اور جو کر کے دکھایا اس پر عمل کرنا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ دو جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آئیے میرے پیارے مسلمانوں، آج تو ہم انسان ایک دوسرے کا دل یوں توڑ دیتے ہیں جیسے کہ ایک دل کوئی کھلونا ہوتا ہے اور ایک جملے سے انسان کا دل ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، آج دل سے کھلواڑ کیا کرتے ہیں، لیکن نوجوانوں دنیا دار کے دل کی بات نہیں کرتا ہوں۔ پیارے مسلمانوں، جائز مقاصد کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ آج کے 18 سے 22 سال 24 سال کے نوجوان کی عیب کی بات نہ اپنے ذہن کے اندر نقش کر کے نہ لے جائیں، بلکہ ایک انسانیت کا پیغام دیا ہے کہ بھائی بھائی کا دل نہ توڑو۔ ایک انسانیت کا پیغام دیا ہے کہ آقا آپس میں بھائی بھائی کی جو ہے اختلاف نہ پیدا کرو۔ حضرت محترم، اگر بھائی بھائی کا اختلاف ہے تو آپ کے اندر طاقت ہے تو صلح کرا دیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہے تو آپ کی زبان میں طاقت ہے، اس کی صلح کرا دیں گے، ایک دل سے دوسرے دل کو جوڑ دیں گے تو آپ سبات کے متحد ہو جائیں گے۔ حضرت محترم، اگر کسی بھائی بھائی میں چھوٹی سی بات ہے، آپ نے چگلی اور غیبت کر کے اس دونوں دلوں کو دور کر دیا ہے، تو خدا پیارے مسلمان، آپ نے وہاں پر چھوٹی سی بات کو کہہ کر کوئی چھوٹا گناہ نہیں کیا ہے، بلکہ پیارے مسلمانوں تم نے دونوں دلوں کو توڑ دیا ہے۔ اور روایتوں کے اندر آتا ہے جس نے ایک مومن کے دل کو توڑ دیا وہ سمجھ لو جہنم کے دروازے تک پہنچ گیا ہے۔ لیکن میرے پیارے مسلمانوں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نے جو ہے اپنے تو اپنے ہیں، غیروں کو بھی اپنے دامن میں سمایا ہے، غیروں کو بھی اپنے دامن میں سپیٹا ہے، غیروں کو بھی اپنے کالی کملی کے سائے میں بٹھایا ہے، غیروں کے لیے کہ پیارے مسلمانوں اپنی کالی کملی کو بچھا دیا ہے، چھوٹی چھوٹی چٹائی پر بٹھایا ہے۔ پیارے مسلمانوں، وہ نبی، آئیے بتاتا چلو نبی کا کردار کیا ہے، نبی کا معیار کیا ہے، نبی سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہمارے نبی کی زندگانی کیا تھی۔ پیارے مسلمانوں، مکے کی گلیوں کی بات ہے، ایک یہودی عورت تھی جو نبی کا کلمہ نہیں پڑھتی تھی، اس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، کوئی گھر میں کام کاج والا نہیں ہے۔ پیارے مسلمانوں، چھوٹا سا بچہ تقریباً سمجھدار تھا۔ پیارے مسلمانوں، سمجھدار بچہ جب اپنی ماں اپنے گھر آتا ہے اور اپنی ماں کے پاس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی ماں کے جسم پر جو کپڑے پہنے ہوئے تھی وہ کپڑے کئی جگہوں سے پھٹے ہوئے تھے، اور کپڑے پھٹے ہونے کی وجہ سے اس کی ماں کا کئی جگہوں سے کچھ حصہ جسم کا دکھ رہا تھا۔ تو چھوٹے سے بچے نے اپنی ماں سے کہا ہے، اے میری ماں، تیرے جسم کا حصہ کچھ دکھتا رہتا ہے تو مجھے شرم سی آتی ہے، اے میری ماں تو کپڑے بدل کیوں نہیں لیتی ہے؟ تو ماں کا یہودی ماں کہتی ہے، اے میرے بیٹے، تیرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تیرا باپ دنیا سے انتقال کر گیا ہے، لیکن آج میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، انہی سے کام چلا رہی ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں دوسرا کپڑا خرید سکوں۔ تو چھوٹا سا بچہ جو ہے اپنی ماں کی تکلیف کو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے، میری ماں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، غیروں کی نظر تیرے اوپر پڑتی ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، وہ بیٹا کہتا ہے، اے میری ماں، میں اپنے چچا جان سے کچھ مدد لے کر آتا ہوں۔ سگا چاچا کے پاس ارادہ کرتا ہے تو پیارے مسلمانوں وہ ماں کہتی، اے میرے بیٹے، ایک مکے کے لوگ بڑے ظالم ہیں، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ ماں تسلی
देती है, लेकिन बेटा कहता नहीं अम्मी जान मेरे सगे चचा जान है, वो मेरी मदद फरमाएंगे। तो प्यारे मुसलमानों, जब सगा भतीजा अपने चचा के घर पे जाता है और चचा के घर पे जाता है, मदद मांगता है, और जब मदद मांगता है, जब ये अल्फाज सुने हैं तो सगे चचा ने भतीजे को धक्का मार के घर के बाहर निकाल दिया है। और कौन से अल्फाज का इस्तेमाल किया है? उसके चाचा ने कहा था, ऐ मेरे भतीजे, जब तेरा बाप दुनिया से गया था तो तेरी माँ को मेरे हवाले तो नहीं करके गया था, मैं तेरा जिम्मेदार नहीं हूँ, तेरी माँ का जिम्मेदार नहीं हूँ। प्यारे मुसलमानों, धक्के मार कर सगे चचा ने भतीजे को निकाल दिया था। गैर मुस्लिम है यानी कि यहूदी घराने से ताल्लुक रखने वाला है, नबी से मोहब्बत करने वाला इंसान नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों, मक्के की बात है प्यारे मुसलमानों, जब घर के बाहर निकाला है तो बच्चा रोता हुआ आ रहा था। वापस आ रहा था तो प्यारे मुसलमानों, रास्ते में सहाबी रसूल से मुलाकात हो जाती है जो नबी के सहाबी थे। तो प्यारे मुसलमानों, सहाबी रसूल से बच्चे की मुलाकात होती है तो सहाबी रसूल ये सोचते ये तो गैर है, हमें इससे क्या मतलब है, रोता है तो रो ले दो। सहाबी रसूल ये भी ख्याल ला सकते थे कि हमारे मजहब से ताल्लुक नहीं रखता है जो रोता है रो ले दो, या हमारे नबी का कलमा नहीं पढ़ता है जो रोता है रो ले दो, ये भटकता है भटकने दो। उनके नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, सहाबियों ने पूछा, अरे बेटे, अरे बच्चे, तू मक्के की गलियों में तन्हा क्यों मायूस घूम रहा है और सिस्कियां ले ले तो रोता फिर रहा है, आखिर मामला क्या है? तो बेटे ने सारा मामला बताया है। तो प्यारे मुसलमानों, सहाबियों ने कहा है, अरे बच्चे, अरे बेटे, तुझे जमाने वाले ने ठुकरा दिया होगा, तेरे चचा ने घर के बाहर निकाल दिया होगा, लेकिन जा तू चला जा, मदीने में चला जा और मेरे मुस्तफा के दरबार में चला जा, तुझे जो है खत्म जलाल की। मेरे मुसलमानों, तुझे बहुत सारी नेमतों से नवाज दिया जाए। प्यारे मुसलमानों, बहुत सारी नेमतों से सोचा होता है तो गैर है आज हम गैर तो गैर, आज हमारे माशरे का आलम ये हो चुका है कि अपनों का ख्याल नहीं रख पाते। भाई जान भतीजा बहुत दूर, भाई भाई में इतने इख्तलाफ हो जाते। मेरे प्यारे मुसलमानों, ये हमारी कमजोरी है, हर तरीके से हमारी ये कमजोरी है और हमारी ईमान की भी कमजोरी है और भी तरीकों से हमारी और आपकी ये कमजोरी है। मेरे प्यारे मुसलमानों, जब बच्चे को इतना मशवरा दिया जाता है तो प्यारे मुसलमानों, वो बच्चा उठता है और वहां से चला जाता, अपनी माँ के पास जाता है और माँ से कहता, ऐ मेरी माँ, मुझे रास्ते में एक शख्स मिले थे, एक जनाब मिले थे, उन्होंने मशवरा दिया है कि कि मदीने के पासदार कोई मोहम्मद नाम का है, उसके पास जाने के लिए मशवरा दिया है कि उनके पास जाओगे तो मदद मिल जाएगी, तमाम नेमतों से नवाज दिया जाएगा। तो प्यारे मुसलमानों, यहूदी माँ थी, यहू माँ कहती, ऐ मेरे बेटे, तो मोहम्मद के पास ना जाना, तो मोहम्मद के दरबार में मदद लेने के लिए जाना जाना। तो प्यारे मुसलमानों, बेटा पूछता, ऐ मेरी माँ, मोहम्मद के दरबार में मदद लेने के लिए क्यों ना जाऊं, आखिर वजह क्या है? तो वो यहूदी माँ कहती है, मैंने ये सुना है जो मोहम्मद को देखता है अपना दिल दे बैठता है, जो मोहम्मद को देख लेता है वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। ऐ मेरे बेटे, तू कहीं ऐसा ना हो यहूदी मजहब को छोड़कर मुसलमान ना हो जाना, नबी का कलमा मोहम्मद का कलमा ना पढ़ लेना। तो बेटा कहता है, ऐ मेरी माँ, तेरी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती, मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं मोहम्मद के दरबार में मदद लेने तो जाऊंगा, लेकिन जो है मैं लेकिन उसका कलमा पढ़ के ना आऊंगा, मुसलमान होके ना आऊंगा। तो प्यारे मुसलमानों, ये बच्चा यहूदी का बच्चा जाता है, प्यारे मुस्तफा के दरबार में पहुंचता है। प्यारे मुस्तफा के दरबार में पहुंचते ही प्यारे मुसलमानों, प्यारे आका की नजरें जब उस बच्चे की जानिब जाती है और उस बच्चे की नजरें प्यारे आका की जानिब जाती है तो होना क्या था? तो प्यारे मुसलमानों, कहने वाले ने कहा है, प्यारे मुसलमानों, कहने वाले ने प्यारे अंदाज में कहा है कि जुल्फ देखी है, अरे नजरों की घटा देखी है, जुल्फ देखी है, नजरों की घटा देखी है, अरे लुट गया वो इसने मोहम्मद की अदा देखी है। और जिसने देखी नहीं वो तो जहालत करेगा। आज हम देखने तो नहीं गए, हयाती जिंदगी तो हमने नहीं देखी, ईमान लाए, किताबों के अंदर जो लिखा है उस पर ईमान है और है
کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ دو جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، بچہ جب نبی دین پیارے آقا کے دربار میں پہنچتا ہے تو پیارے مسلمانوں پیارے آقا سے ملاقات ہوتی ہے تو پیارے آقا نے فرمایا اے بیٹے کہو تم کیا لینے آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ تو بیٹا کہتا، وہ یہودی کا بیٹا کہتا ہے اے محمد سنو میں تمہارے پاس آیا ہوں، لیکن کچھ گفتگو کرنے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں میں تمہارا کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں تمہارا کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں بننا چاہتا۔ پیارے مسلمانوں ابھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، صرف اتنی بات ہوئی، پیارے آقا نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ تو بچے نے یہ نہیں کہا میں اس لیے آیا ہوں، کہا میں تمہارا کلمہ نہیں پڑھ سکتا تو میں مسلمان ہونے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تو پیارے آقا نے فرمایا تو ہرگز مسلمان نہ ہونا تو میرا کلمہ نہ پڑھنا، اپنی پریشانی تو بتا۔ تو پیارے مسلمانوں پیارے آقا کو صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہودی بیٹے نے کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مکے کے اندر میں نے کئی لوگوں سے مدد مانگی ہے، حتی الامکان اپنے چاچا سے بھی مدد مانگی ہے، میرے چاچا نے حدق کے مار کر میرے کو گھر سے باہر نکال دیا تھا، لیکن مجھے ایک شخص نے بتایا ہے، آپ کے چہنے والے نے بتایا ہے، آپ کے دربار کا ایڈریس دیا ہے، آپ کے دربار کا پتہ دیا ہے، ایسا معاملہ ہے میری ماں کے جسم پر پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، اس کا جسم دکھتا رہتا ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، قسم خدا کی قربان جاؤں محمد کی شان پر۔ پیارے مسلمانوں یہ نہ سوچا میرا ہے یا خیر ہے، نبی کا کلمہ پڑھتا ہے یا رب کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، پیارے آقا نے مذہب نہ دیکھا، اپنا خیر نہ دیکھا، تو پیارے آقا جو چادر اوڑھے بیٹھے تھے اسی چادر مبارک کو بچے کے حوالے کر دیا۔ پیارے مسلمانوں اور پیارے نبی کہ جسم مبارک پر جو چادر ہو وہ جس کو مل جائے اس کی قسمت کا کیا کہنا۔ بے شک سبحان اللہ۔ چادر دے دی چلا آیا، اب بچہ دل کی حرکتیں تیز ہو چکی ہیں کیونکہ ماں سے وعدہ کر کے آیا کلمہ نہیں پڑھنا ہے، لیکن زلف دیکھی ہے، نظروں کی گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ تو پیارے مسلمانوں آج بھی جو ہے پیارے مسلمانوں محبت اسی کے اندر ہوگی جو غور کرے گا، غور سے سوچے گا زندگی کیا ہے اور دنیا کیا ہے، ہمیں کس کے صدقے میں ملا ہے۔ یا ایھا الذین چھٹا پارا اور سورہ مائدہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو وسیلہ تلاش کرو، اے وسیلہ ہرگز خدا ملتا نہیں۔ میرے پیارے مسلمانوں دنیا دار کے پاس آپ کی پکڑ ہے تو وہ وسیلہ وہاں کے لیے نہیں ہے۔ پیارے مسلمانوں اگر مدینے کے تاجدار سے آپ کا کانٹیکٹ ہے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی اور قبر بھی روشن کر دی جائے گی، کیونکہ پیارے مسلمانوں ہم اور آپ کیا ہے، کہنے والے نے کہا ہے کہ کتنا جب تک بکا نہ تھا، جب تک کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا، جب تک کوئی پوچھتا نہ تھا، لیکن تم نے خرید کر یا رسول اللہ مجھے انمول کر دیا، تم نے خرید کر یا رسول اللہ مجھے انمول کر دیا۔ پھر شاعر نے کہا ہے پیارے مسلمانوں کتنا بلند ہو گیا یہ مٹی کا آدمی، کتنا بلند ہو گیا یہ مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر پیارے مسلمانوں وہ بچہ آتا ہے اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور وہ کپڑا دیتا ہے جو پیارے نبی نے تحفے میں دیا، اس بچے کو مدد کی ہے۔ تو پیارے مسلمانوں ماں نے جب یہ کپڑا دیکھا ہے تو خوش ہو جاتی ہے اور پوچھنے لگتی ہے اے میرے بیٹے اس محمد نے تجھ سے جو ہے کلمہ پڑھنے کے لیے تو نہیں کہا ہے، تجھ سے کوئی زور زبردستی تو نہیں کی ہے، کہیں اسلام قبول کر کے تو نہیں آیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا اے میری ماں قربان جاؤ محمد عربی پر، محمد عربی کے دربار میں گیا تھا اور جو ہے وہاں پر جاتے جاتے میں نے صاف منع کر دیا مجھے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا، تمہارا اسلام قبول نہیں کرنا، تمہارا مذہب قبول نہیں کرنا، لیکن اس کے باوجود بھی اس محمد نے مجھے سینے سے لگایا اور اسے یہ کپڑے سے نواز دیا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں بچے نے تمام باتیں
باتیں پیارے نبی کی شان کے بارے میں بتائی ہے تو پیارے مسلمانوں وہ یہودی ماں اس کی دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہونے لگی اور اس کی دل کی دنیا بدلنے لگی، دل میں سوچنے لگی اس محمد کا عالم کیا ہوگا، ان کی باتوں کا جب یہ عالم ہے دل کی حرکتیں تیز ہو جاتی ہے، اے میرے بیٹے چل میں بھی چلوں گی، آپ چادر لے کر آئی ہوں، آج چادر لے کر آیا ہے لیکن آپ مجھے دوبارہ ساتھ میں لے کر چل، میں مصطفیٰ کا ایمان بھی لے کر آؤں گی۔ پیارے مسلمانوں یہ ہمارے نبی کا کردار ہے، یہ ہمارے نبی کا معیار ہے۔ پیارے مسلمانوں یہ معیار نہیں ہے کہ ہمیں بولنے کا بھی انداز نہ ہو، یہ معیار نہیں ہے کہ ہمارے اندر نبی کی محبت بھی نہ ہو، یہ معیار نہیں ہے کہ ہمیں اخلاق نہ ہو۔ پیارے مسلمانوں اخلاق حسنہ جو ہے یہ بھی ایک عبادت میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ پیارے مسلمانوں اگر ہمارے پاس اخلاق حسنہ نہیں ہے تو پیارے مسلمانوں ہمارے پاس مکمل طریقے سے انسانیت بھی نہیں ہے۔ پیارے مسلمانوں آپ وہ عورت جاتی ہے اپنے بیٹے کو لے کر جاتی ہے محمد کے دربار میں جاتی ہے اور پیارے آقا کے دربار میں پہنچتی ہے اور آپ کے قدموں کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ فداک و امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے، میرا بچہ تمہارے پاس آیا تھا اور بچے کو یہ نصیحت کر کے میں بھیجی تھی کہ کلمہ پڑھ کے نہ آنا، لیکن آئے محمد عربی میں تمہارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ تو پیارے مسلمانوں یہ ہمارے نبی کا معیار ہے، یہ ہمارے نبی کا کردار ہے۔ پیارے مسلمانوں یہ کردار نہیں ہے کہ ہم ایک وقت کی نماز نہ پڑھتے ہوں، ہمیں اسلام کے ذرہ برابر طریقے نہ معلوم ہوں۔ تو پیارے مسلمانوں نبی سے محبت کرو گے تو انشاءاللہ کامیابی میں ملے گی، اور نبی سے محبت میں ہمارے دل کے اندر خطرہ ہے تو ہماری قبر کے اندر بھی خطرہ ہے، کیونکہ قبر کے اندر تیسرا سوال کون سا ہوگا؟ نبی کی شان میں ہوگا نا، تو پیارے مسلمانوں نبی کی شان میں ہوگا، کپڑا دیکھا ہے سو جاتی ہے، آج ہم نے دیکھا ہے اے میرے بیٹے دین کے قریب محمد نے دین پر عمل کرتا ہو یا دین کا رہبر ہو یا ائمہ ہو، اسے کوئی زور زبردستی تو نہیں ہے، کہیں اسلام قبول کر کے تو نہیں آیا ہے۔ تو بیٹے نے کہا اے میری ماں قربان جاؤ محمد عربی پر، محمد عربی کے دربار میں گیا تھا اور جو ہے وہاں پر جاتے جاتے میں نے صاف منع کر دیا مجھے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا، تمہارا اسلام قبول نہیں کرنا، تمہارا مذہب قبول نہیں کرنا، لیکن اس کے باوجود بھی اس محمد نے مجھے سینے سے لگایا اور اسے یہ کپڑے سے نواز دیا ہے۔ پیارے مسلمانوں بچے نے تمام باتیں پیارے نبی کی شان کے بارے میں بتائی ہے تو پیارے مسلمانوں وہ یہودی ماں اس کی دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہونے لگی اور دل کی دنیا بدلنے لگی، دل میں سوچنے لگی اس محمد کا عالم کیا ہوگا، ان کی باتوں کا جب یہ عالم ہے دل کی حرکتیں تیز ہو جاتی ہے، اے میرے بیٹے چل میں بھی چلوں گی، آپ چادر لے کر آئی ہوں، آج چادر لے کر آیا ہے لیکن آپ مجھے دوبارہ ساتھ میں لے کر چل، میں مصطفیٰ کا ایمان بھی لے کر آؤں گی۔ پیارے مسلمانوں یہ ہمارے نبی کا کردار ہے، یہ ہمارے نبی کا معیار ہے۔ پیارے مسلمانوں یہ معیار نہیں ہے کہ ہمیں بولنے کا بھی انداز نہ ہو، یہ معیار نہیں ہے کہ ہمارے اندر نبی کی محبت، یہ معیار نہیں ہے کہ ہمیں اخلاق